اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ سورہ قلم کی تفسیر آیت نمبر 34 سے لے کے 39 تک۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں سے بھرپور جنتیں ہیں۔ بس متقی مرد وہ ہیں جن کا تقوی کامل ہے، اپنے رب کے پاس ہوں گے اور جنات النعیم میں ہوں گے۔ جنات النعیم جنات تجری من تحت الانہار سے بالا تر۔ بس یہ جو جنات النعیم ہیں، جنات کے درجات ہیں، جمع لفظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات ہیں۔ بس جنات النعیم اور جنات تجری میں فرق ہے کہ جنات النعیم بالا ترین جنت ہے۔ یہ لوگ عند اللہ، عند رسول اللہ، عند ولی اللہ، عند اطرت اہل البیت علیہم السلام، ان کے پاس ہوں گے، ان کے ساتھ معشور ہوں گے۔ ٹھیک، بس ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین، بس کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح قرار دیں گے؟ یعنی کبھی مسلمان کافر کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی مجرم کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو امر الہی کے سامنے تسلیم ہو، مطیع ہو، امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہو، اطاعت گزار ہو، اور مجرم وہ ہے جو امر الہی کا سرکش ہو، جیسے مسکین کو دور کرنا، مسکین کو دور کرنا، آخرت کا انکار کرنا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا حکم کر رہے ہو؟ یعنی کیا کتاب خدا میں ایسی باتیں ہیں جن کو تم پڑھتے ہو؟ یہ باتیں کہ دونوں برابر ہیں، مسلمان اور مجرم دونوں برابر ہیں۔ قیامت میں دونوں کو، اگر مسلمان کو جنت ملی تو مجرم کو بھی کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یعنی کیا کتاب خدا میں ایسی باتیں ہیں جن کو تم پڑھتے ہو؟ تمہاری کیا دلیل ہے؟ تم عقلی دلیل لاؤ یا آسمانی کتاب لاؤ یا پیغمبر کی بات پیش کرو۔ ٹھیک، بس ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ چیز پڑھتے ہو؟ کہ تمہارے پاس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے یا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہیں آخرت میں وہ کچھ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی کیا تمہارے پاس جنت اور جہنم کی چابی ہے؟ جنت اور جہنم کی چابی ہے کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہیں آخرت میں وہ کچھ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی کیا تمہارے پاس جنت اور جہنم کی چابی ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے لیے ہم نے قسمیں کھا لی ہیں کہ جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے، جو تم کہو گے، جو تم کہو گے؟ بس کیا ہم نے تمہارے لیے قسمیں کھائی ہیں یا تمہیں کوئی سند دی ہے؟ کوئی سند دی ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے؟ مراد یہ ہے اس آیت میں کہ اس طرح نہیں ہے، پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ نہ ہم نے کوئی قسم کھائی ہے، نہ ہم نے کوئی سند دی ہے، نہ کوئی ہم نے سند دی ہے، بس کیوں تم سب کہتے ہو کہ اگر قیامت برپا ہوگی تو ہمارے ساتھ دنیا کی مانند ہی سلوک ہوگا۔ ظاہری نعمتیں جو جس طرح دنیا میں ہیں، مال اور اولاد، اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی، ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ بس یہ ان کا، بس انسان جب مادہ پرست ہو، حس گرا ہو تو نتائج یہی نکلتے ہیں، نظریات یہی آتے ہیں، عقائد یہی ہوتے ہیں کہ انسان فرق نہیں کرتا کہ مسلمان میں، فرمانبردار میں اور مجرم میں فرق نہیں کرتا۔ ٹھیک، بس خداوند عالم نے کہا ان للمتقین عند ربہم جنات نعیم، اور افنجعل المسلمین کالمجرمین،
بس یہ عقلی قاعدہ ہے، عقلی قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے خدا مسلمان کو اور مجرم کو، یہ عدالت خدا کے برخلاف کہ خداوند عالم جو ہے فرما بردار کو اور مجرم کو ایک ہی جگہ پہ رکھے، یہ عدالت خدا کے خلاف ہے۔ کہ جیسے اشارہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ خدا کی مرضی کہ یزید کو جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے، خدا کی مرضی ہے، جنت میں ڈال سکتا ہے خداوند عالم۔ اشارہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہر فعل میں مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کراتا ہے، اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ بس افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون۔ ان ساری آیات میں انہی لوگوں کو جھٹلایا جا رہا ہے جو کہتے تھے کہ مسلمانوں اور مجرموں کا ایک ہی حساب ہوگا، بس مجرموں کو وہی جنتیں ملیں گی، وہی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں ملتی تھیں۔ وصلی علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔